بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے طلبہ، اردو کلاس میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے تذکیر و تانیث۔ پہلے ایک لیکچر میں ہم نے تذکیر و تانیث کے چند بنیادی اصولوں پر بحث کی تھی۔ آج کے لیکچر میں ہم حقیقی تذکیر و تانیث پڑھیں گے۔ اردو ادب میں تجنیس کے لحاظ سے دو بڑے قسمیں ہیں، یعنی مذکر اور مؤنث۔ مذکر نر کے لیے بولا جانے والا اسم مذکر کہلاتا ہے، مثلا مرد، بیل، شیر وغیرہ۔ مؤنث مادہ کے لیے بولا جانے والا اسم مؤنث کہلاتا ہے، مثلا عورت، گائے، شیرنی وغیرہ۔ اور بعض اسم مشترک ہوتے ہیں، یعنی اکثر جانداروں کو نر اور مادہ کے لیے ایک ہی نام سے پکارا جاتا ہے، مثلا بچہ، مسافر، جانور، چوزا، دوست، کھلاڑی، میزبان، مہمان، یتیم، ہمجولی وغیرہ۔ تو چلو آپ شروع کرتے ہیں وائٹ بورڈ پر تذکیر و تانیث کی چند مزید مثالیں۔ موضوع ہے تذکیر و تانیث۔ بعض مذکر اور مؤنث اسموں کے لیے الگ الگ الفاظ آتے ہیں، جیسے کہ مرد عورت، باپ ماں، ابا اماں، بائی بہنوئی بہن، بائی باؤج باجی، بائی باجی آپا، ماموں ممانی، میاں بیوی، خاون شوہر بیوی، حسم جوڑو، سسر ساس، خسر اور داماد داماد بہو، نندوئی نند، غلام کنیز، لونڈی باندی، بادشاہ ملکہ، راجہ رانی، خواجہ خاتون، نواب بیگم، خان خانم، صاحب میم، گبرو مٹیار، رنوا بیوہ رانٹ، جن دیو پری، دیوتا دیوی، بیل گائے، مینڈا بیل، بینسا بینس۔ اگر مذکر کے آخر میں الف یا چھوٹی ہی ہو تو اسے چھوٹی ہی سے بدل کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے کہ لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، بھتیجا بھتیجی، بانجا بانجی، بندہ بندی باندی، صاحبزادہ صاحبزادی، چچا چچی، پوپا پوپی، نانا نانی، دادا دادی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، دوختا دوختی، کنوارا کنواری، گنجا گنجی، بٹیارا بٹیاری، جولاہا جولاہی، بچہ بچی، ہمسایا ہمسائی، شہزادہ شہزادی، چوینٹا چوینٹی، بکرا بکری، مرغا مرغی، گوڑا گوڑی، بلا بلی، مکڑا مکڑی۔ اگر مذکر کے آخر میں الف یا چھوٹی یہ ہو تو مؤنث بنانے کے لیے اسے نون سے بدل دیتے ہیں، اور بعض دفعہ نون بڑھا دینے سے مؤنث اسم بن جاتا ہے، جیسے کہ گوالا گوالہ، کنجڑا کنجڑا، بٹیارا بٹیارا، دولہا دلہن، سکا سکا، گویا گائے، مالی مالا، قصائی قصائی، نائی نائی، بڑائی بڑائی، حلوائی حلوائی، چودھری چودرائی، حاجی حجن، مولی مولن، تیلی تیلن، دوبی دوبل، یہودی یہودن، بنگالی بنگالن، پنجابی پنجابن، فرنگی فرنگن، جوگی جوگن، موچی موچن، سمدی سمدن، پارسی پارسن، گرہستی گرہستن، بیکاری بیکارن، میراسی میراسن، میراسی میراسن، درزی درزن، گوسی گوسن، پڑوسی پڑوسن، پجاری پجارن، بنگی بنگن، سنار سنارن، لوہار لوہارن، ناگ ناگن۔
بعض اوقات مذکر کے آخر میں صرف چھوٹی ہوئی بڑا دینے سے مؤنث اسم بن جاتا ہے، جیسے کہ لوہار لوہاری، کمہار کمہاری، چمار چماری، پٹان پٹانی، ہرن ہرنی، کبوتر کبوتری، تیتر تیتری، گیدڑ گیدڑی، مینڈک مینڈکی۔ بعض اوقات مذکر کے آخر میں نی یا آنی لگا کر مؤنث بنا لیتے ہیں، جیسے کہ نٹ نٹنی، ڈوم ڈومنی، فقیر فقیرنی، جادوگر جادوگرنی، ملا ملانی، بھوت بتنی، جن جناتی، اونٹ اونٹنی، ہاتھی ہتنی، استاد استانی، شیخ شیخانی، پنڈت پنڈتانی، سید سیدانی، ہندو ہندوانی، نوکر نوکرانی، بنیا بنینی، راجہ رانی، مہاراجہ مہارانی، تگ تگنی، مغل مغلانی، مہتر مہترانی، دیور دیورانی، جیٹ جیٹانی، ٹٹو ٹٹوانی، مور مورنی، ڈاکٹر ڈاکٹرنی، شیر شیرنی، سور سورنی، سام سپنی۔ بعض مذکر اسموں کے الف کو یا سے بدل کر مؤنث بناتے ہیں، جیسے کہ بوڑھا بڑھیا، بڈھا بڑھیا، گڈھا گڑیا، کتا کتیا، گدا گدیا، بچڑا بچیا، بندر بندریا، چڑا چڑیا، چوہا چوہیا۔ عربی الفاظ کی صورت میں مذکر کے آخر میں چھوٹی ہی بڑھا کر مؤنث بناتے ہیں، جیسے کہ والد والدہ، سلطان سلطانہ، محبوب محبوبہ، رقاص رقاصہ، عزیز عزیزہ، کاکا کاکی، معلم معلمہ، ضعیف ضعیفہ، کالا کالی، بنجارہ بنجارہ، چمار چمارن، چوکیدار چوکیدارن، بطحہ بطہ، حلو حالہ، مریض مریضہ، خادم خادمہ، ابو امی، ملازم ملازمہ، پگلا پگلی، کانا کانی، طالب طالبہ، عابد عابدہ، باراتی باراتن، تنبولی تنبولن، چیلا چیلی، سکھ سکنی، اداکار اداکارہ، باورچی باورچن، روگی روگن، فریبی فریبن، تانیدار تانیدارنی، بیچارہ بیچاری، پوتا پوتی، رفیق رفیقہ، سیٹ سیٹانی، غلام کنیز، لنگڑا لنگڑی، کشمیر کشمیرن، نواب بیگم، ہمسایہ ہمسائی، تایا تائی، دیہاتی دیہاتن، ساتھی ساتن، نائی نائے، نوکر نوکرانی، ہیرو ہیروئن، دیور دیورانی، شاعر شاعرہ، مجاہد مجاہدہ، محترم محترمہ، زاہد زاہدہ، مالک مالکہ، دادا دادی۔ کچھ اسم مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کے مقابلے میں مؤنث نہیں بولی جاتی، یعنی یہ اسم صرف مذکر بولے جاتے ہیں اور ان کا مؤنث نہیں بنایا جاتا۔ کوا، الو، طوطا، باز، چیتا، بگلا، جگنو، کچھوا، مچھر، نیولا، خرگوش، مگرمچھ، چکور، ہدہد، اژدہا، کٹمل، گرگٹ، پسو، جینگر، بابا، بچونا، گیند، درد، قلم، پپیہا، کیچوا، کیکڑا، ہجڑا، شاہین، تار، شہبالہ، نبی، سلام، نور، زمانہ، قدم، ممولہ، ساز، سرحاب، بان، تینوا، ارادہ، خواب، گلزار، خط، علاج، وضو، دریا،
انتظار، فرشتہ، گھر، مرض، بھی، موتی، فوٹو، احباب، عمل، احترام، حل، نصب العین۔ مندرجہ ذیل اسم صرف مؤنث استعمال ہوتے ہیں، یعنی ان کا مذکر نہیں بنایا جاتا اور یہ صرف مؤنث ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ چیل، بتا، مینا، پاتا، ڈائل، چڑیل، سوگن، باجی، آیا، دائی، مکی، بیڑ، چپلی، چچوندر، ہمری، سہاگن، آنا، سود، دودھ، کوئل، گلہری، مچھلی، مرغابی، چمگاڑا، رحمت، جامن، ناد، ہاتھ، جون، دایا، ابابیل، زندگی، عزت، قسمت، روایت، قدرت، دوا، دعا، وفا، گڑی، نرس، پری، امانت، راہ، جنگ، چٹان، سائیکل، ابتدا، استدا، حیا، ململ، گفتگو، نشوونما، گاس۔ کچھ اسم صرف مؤنث بولے جاتے ہیں اور نر و مادہ دونوں مراد لیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تعریف صرف نر سے بھی کی جاتی ہے، جیسے کہ کوئل، پاتا، چیل، لومڑی، مکھی، گلہری، مرغابی، تتلی، مینا، چپلی، بتا، قمری، جو، کونچ، ڈائن وغیرہ۔ مندرجہ ذیل اسموں کی حیثیت مشترک ہے، یعنی وہ مذکر اور مؤنث دونوں حالتوں میں ایک ہی نام سے پکارے جاتے ہیں، جیسے کہ بچہ، فرزند، مسافر، یتیم، مہمان، میزبان، دشمن، دوست، جانور، پرندہ، چوزا، پلہ، کھلاڑی، ہمجولی وغیرہ۔ یہ تو تھی تذکیر و تانیث۔ آپ ان قواعد اور ان اصولوں کو ذہن میں رکھ کر تذکیر و تانیث بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ غلطی کا احتمال نہ ہو۔ امید رکھتا ہوں کہ یہ ویڈیو یعنی یہ لیکچر آپ کے لیے کرامت ہوگا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب ضرور دوں گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔ زباں